یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 24، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بخت آور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سوالات کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ SMS کے ذریعے میسیج کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضور ناپاکی کے ایام عورتوں کو جب آتے ہیں، اسلامی بہنوں کو، تو اس وقت بہت سارے مسائل جدا ہو جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی ملتی ہے ہمیں۔ مہندی لگائی جاتی ہے عام حالات کے اندر زینت کے لیے کسی بھی مقصد کے تحت، تو کیا ان ایام میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ کیونکہ وضو غسل تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی کے ایام میں اسلامی بہنوں کا زینت اختیار کرنا وہ تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مہندی لگانا بھی زینت کی اقسام میں سے ہی ہے، تو مہندی عام دنوں کے اندر بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی لگا سکتے ہیں، تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ وہ مہندی جس کی تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے اس کو لگانے سے منع کیا جاتا ہے کہ عام دنوں کے اندر وضو اور غسل کے اندر جو ہے وہ چونکہ وہ اترے گی نہیں اور پانی جو ہے وہ نہیں پہنچے گا، تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ یا جو ہے وہ اسلامی بہنیں جو ہے وہ ناخنوں کے اوپر جو ہے وہ نیل پالش جو ہے وہ لگاتی ہیں، تو اس کے بھی لگانے سے منع کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا، وضو کرنا ہوگا، تو اب وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ان حالات میں جبکہ نماز جو ہے وہ ان کے اوپر معاف ہے، وضو کرنے کی انہیں جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر نیل پالش بھی استعمال کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب پاکی کا غسل کریں گی اس وقت اگر جسم پر کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کی تہ یا جرم جمی ہوئی ہے جو کہ پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی، تو ایسی صورت میں اسے صاف کرنا اس وقت ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، ورنہ اجازت ہے، لیکن عام طور پر اگر کئی چیزیں ہوتی ہیں کئی دن ان کا نہیں اترتا جرم بھی، تو احتیاط کی جائے کہ ان دنوں میں بھی جرم دار چیز نہ اس اعتبار سے کہ جس کا یہ پتہ ہو کہ زیادہ عرصے تک اس کا جرم جو ہے وہ چپکا رہے گا اور نہیں اترے گا، تو پھر جو ہے وہ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر پتہ ہے کہ ان ایام کے اندر اتر جائے گا تو لگا سکتے ہیں۔ اور عام حالات میں بھی آپ نے صرف وہ مہندی کا کہا ہے کہ جس کا جرم بنتا ہے، تہ جم جاتی ہے۔ جی، ہر مہندی تو عام مہندی لگانے میں جس کا جرم نہیں جمتا، تہ نہیں جمتا، تو وہ تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔
ایک سوال ہے ہمارے پاس، شوہر کو مجازی خدا کہتے ہیں، مجازی خدا یا مجازی خدا کا یہ لفظ بولا جاتا ہے، جی کیا یہ جائز ہے خدا کہنا اس کو؟ یہ کیا معنی ہے اس لفظ کا؟ لیکن لفظ خدا کے جو ہے وہ کا اطلاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور خدا کے ایک معنی جو ہے وہ مالک کے بھی ہیں، مالک کے بھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب مطلقاً یہ لفظ استعمال ہو یا مطلق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہو، تو اس کا اطلاق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے جو کہ معبود حقیقی ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جب اس کے ساتھ لفظ مجازی جوڑ دیا گیا تو گویا مجازی مالک جو ہے وہ مراد لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک حقیقی بے ہے، شک بے شک، تو اس اعتبار سے یہ جملہ کہنا جائز ہے، اس کے کہنے میں کوئی کفریہ حکم جو ہے وہ ہرگز نہیں لگے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بچنا بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ جو اس کے نام ہیں انہی ناموں سے پکارا جائے، اسے مجازی خدا نہ کہا جائے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اس پر کوئی کفریہ یا دیگر کوئی سخت حکم نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک کلمہ الحمدللہ مسلمان اپنی زبانوں پر بکثرت استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ، اس کے بولنے کے حوالے سے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے تلفظ پر بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں، لیکن لکھنے میں بھی آتا ہے۔ آج کل میسیج کا دور ہے، ہم میسیج لکھتے ہیں تو اس میں بھی جواباً انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے لکھنے کے دو انداز ہیں، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، یہ اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا دیں۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ اس کو ملا کر لکھا جاتا ہے، انشاء کو ہم نون کو شین کے ساتھ یہ ملا کر لکھا جاتا ہے، انشاءاللہ پڑھتے یہی ہیں لیکن لکھتے ایسے ہیں۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ یہ انشاء میں جو ان ہے اس کو الگ لکھا جائے اور شاء کو الگ لکھا جائے، تو یہ دو انداز ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو ملا کر لکھتے ہیں، ان کو شین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اس وقت اس کلمے کے ایسے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ نظریہ درست ہے؟ یہ ان کا کہنا صحیح ہے؟ اور صحیح طریقہ کیا لکھنے کا، کہ یہی انشاء کو الگ لکھا جائے ان اور شاء کو، یا ملا کر بھی لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں درست طریقہ تو یہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھا جائے، یعنی یہ پورا جملہ گویا تین جو ہے وہ حروف پر یا الفاظ پر مشتمل ہے۔ ایک ہے ان، ٹھیک ہے، اس کے بعد شاء ہے، شین الف اور حمزہ، اور اس کے بعد آگے لفظ اللہ ہے، اس میں جلالت ہے، تو اس کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یوں ہی جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور جو رسم عثمانی کے مطابق جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور جس کے مطابق لکھنا جو ہے وہ قرآن پاک کو جب بھی لکھا جائے تو اسی رسم کے اندر اسی طریقہ کار کے مطابق لکھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی علیحدہ علیحدہ ہی ہے، جیسے ہے انشاءاللہ آمینین، تو وہاں بھی ان الگ ہے اور شاء جو ہے وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لکھیں تو یوں ہی کہ علیحدہ علیحدہ ہی لکھیں۔ اچھا، یوں ہی یہ حکم قرآن پاک کو جو رسم عثمانی کا بیان کیا، یہ ہر جگہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ جب بھی لکھیں گے تو قرآن پاک کا جو رسم عثمانی ہے، خط عثمانی ہے، اس کے مطابق ہی لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے اس کی مثال سمپل سی لے لیں کہ سورہ کافرون کے اندر کافرون جو ہے وہ کہا گیا، تو اب کافرون کا جو ہے وہ ایک تو آپ یوں لکھیں کہ کاف الف کا اور پھر آگے فا را واو نون لکھ دیں کافرون، یہ بھی درست ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر جب اس کو لکھا گیا تو رسم عثمانی میں اس میں کاف کے بعد الف نہیں ہے بلکہ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب قرآن پاک لکھا جائے گا تو اس کے اندر یہی لکھا جائے گا، پڑھنے کے اندر فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تلفظ جو ہے وہ ایک ہی ادا ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ جب قرآن پاک لکھیں گے یا قرآن پاک کی آیت لکھیں گے، یعنی ویسے تو عموماً قرآن پاک نہیں لکھتے مگر امتحانات کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، یا ویسے کسی کو کوئی آیت آپ لکھ کر دے رہے ہیں کہ یار یہ وظیفے کے لیے لوگ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں قرآن پاک کی آیت لکھ لیں، یا آپ خود ہی کسی جگہ سے جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت، تو یہ ضروری ہے کہ جو رسم، جو خط اور جو انداز قرآن پاک میں اختیار کیا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے، اس سے ہٹ کر اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ کے اندر بھی الگ الگ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھیں۔ اب یہ جو دوسرا معنی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر جو ہے وہ اس کو موقوف کیا جاتا ہے، جزم نہیں کرتے، جزم جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو یوں جو ہے وہ کہا جائے۔ لیکن جو دوسرا طرف ہے کہ غلط ہے دوسری طریقے سے لکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی لکھ لیتا ہے ملا کر بھی، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کا
معنی کفریہ ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، معنی وہی برقرار رہتا ہے جو پہلے ہے، لکھنے کے انداز جو ہے وہ غلط ہے، اس انداز کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہاں پر جو ہے وہ عربی اعتبار سے جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ جناب جب آپ ملا کر لکھیں گے تو وہ انشاء سے ہو جائے گا، اور انشاء عربی کے اندر جو ہے وہ معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، تو یہ معنی ہو جائے گا، تو ایسا جو ہے وہ یہاں پر ہرگز معنی نہیں بنتا۔ تو یہ میسج جو ہے وہ غلط ہے۔ میسج اس حد تک درست ہے کہ آپ جو ہے وہ درست طریقے سے لکھیں، غلط طریقے سے نہ لکھیں، لیکن اگر کسی نے لکھا ہے تو اس پر کفریہ حکم یا اس کے لکھنے کے اوپر کوئی کفریہ حکم یا اور کوئی سخت حکم نہیں لگے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی کراہت تو نہیں ہے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ یہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے اس کا پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کون ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ کو دی جاتی ہے وہ جائز ہے، پھر صدقہ وہ بھی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی صحیح قرآن پاک کی ادائیگی نہیں آتی، تلفظ درست نہیں ہے، مخارج صحیح نہیں ہے، تو کیا صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفا کریں گے؟ پھر میں ساتھ یہ ملاتا ہوں، کیا وہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا ان کو؟ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت تو جو قرآن پاک کے عربی الفاظ ہیں ان کو ہی پڑھنے سے حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، خود قرآن پاک میں فرمایا گیا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے وہ عربی والا ہے، ترجمہ جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ جو وہ افراد جو کہ اہل عربی زبان سے ناواقف ہیں وہ اس کے جو ہے وہ مفہوم کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ترجمہ پڑھنا چاہیے، لیکن اولاً قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ فقط ترجمے پر اکتفا کر لیں اور قرآن پاک سے جو ہے وہ ہم غافل ہو جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کم از کم ایک آیت کا سیکھنا اور زبانی یاد کرنا وہ تو فرض ہے، کیونکہ نماز کے اندر اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یہ سیکھنا اور زبانی یاد کرنا واجب ہے، کیونکہ نماز کے اندر یہ واجب ہے۔ اب اس کے علاوہ زیادہ قرآن پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، مکمل قرآن پاک کم از کم ناظرہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، جو حفظ کر سکتا ہے وہ حفظ کر لے، ورنہ کم از کم آخری 10 صورتیں یا چند صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ زبانی یاد کر لے، تاکہ نماز کے اندر جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر مختلف صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر نماز جو ہے وہ اپنی پڑھتا رہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جس نے اتنا کر لیا اور مزید جو ہے وہ سیکھنا جاری ہے، تو حصول ثواب کے لیے ترجمہ وہ پڑھتا ہے تو ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفسیر بھی جو ہے وہ کوئی شامل کر لیں۔ جو مختصر تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر خزائن العرفان ہے یا تفسیر نور العرفان ہے، جو قرآن پاک کے حاشیے پر ہی جو ہے وہ مختصر لکھی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ پڑھیں تو اس سے ترجمہ سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی، اور جو مفہوم ہے وہ درست طریقے سے بندہ کما حقہ سمجھ سکے گا۔ تو تفسیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترجمہ پڑھنے کی بھی جو ہے وہ اپنی عادت بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قرآن پاک جتنا بھی یاد ہے اس کی تلاوت کی بھی عادت بنائیں۔ اگر سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو اسی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 3 بار اسی کی جو ہے وہ تلاوت کر لیں، کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورا قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اصل جو تلاوت ہے اس پر جو ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں، وہ اصل جو ہے وہ عبارت کے اوپر ہے، تو اس کو بھی جاری رکھیں اور قرآن پاک سیکھنا بھی جاری رکھیں، اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک سیکھنا جاری رکھیں، نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہماری بھرپور رہنمائی، ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے کہ مدارس المدینہ جہاں مدنی منوں کے ہیں، مدنی منیوں کے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے الحمدللہ حفظ کے بھی ہیں، ناظرہ کے لیے بھی ہیں، شفٹ کے مدرسے جو عام مساجد کے اندر لگائے جاتے ہیں وہ موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو بالغ اسلامی بھائی ہیں، وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہوں، یا بالغہ اسلامی بہنیں ہیں خواہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے لیے بھی الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد کے اندر عام طور پر، اور اسلامی بہنوں کے لیے مخصوص گھروں میں مخصوص مقامات پر الحمدللہ عز وجل اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے مدارس عام طور پر دنیا بھر میں عشاء کی نمازوں کے بعد اس کا اہتمام ہوتا ہے، دیگر نمازوں کے بعد بھی الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور فی سبیل اللہ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، ضروری مسائل، دعائیں، مختلف سنتیں اور آداب بھی الحمدللہ
ان مدارس کے اندر، مدارس المدینہ بالغان کے اندر الحمدللہ سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں آتا، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پڑھنے میں دشواری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمر گزر گئی، اب کیسے سیکھوں گا، تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ ان مدارس کے اندر شرکت کیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل نہ صرف قرآن پاک سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا، انشاءاللہ بہت سارا علم دین میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے علاقے کی جو ذمہ دارہ اسلامی بہن ہیں ان سے رابطہ کیجئے، کہاں پر مدرسہ لگتا ہے وہاں پر معلومات حاصل کر کے آپ بھی شرکت کیجئے۔ اگر آپ کو پڑھانا آتا ہے، آپ پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں، تو آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پڑھانے کی بھی ترکیب بن جائے گی۔ تو قرآن پاک سیکھنا سکھانا بہترین اعمال میں سے ہے، تو کسی بھی عمر کے حصے میں آپ پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ ان مدارس کے ذریعے قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں بالخصوص کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان ان کے قریب کسی مسجد میں نہیں ہے یا وہاں مسجد ہی موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا الحمدللہ اہتمام کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ بذریعہ انٹرنیٹ جو ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اندر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مختصر علوم اسلامیہ کورس بھی الحمدللہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی جو ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس لنک تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ معلومات حاصل کیجئے۔ کہیں بھی آپ رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہیں، انشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو قرآن پاک کی آپ کے جو پسندیدہ یا آپ کا جو منتخب شدہ وقت ہے اسی کے اندر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرعی فقیر کا لفظ ہم بولتے ہیں، زکوٰۃ کا جب مسائل آتے ہیں تو ہم شرعی فقیر کہتے ہیں۔ فقیر تو فقیر ہوتا ہے، لیکن شرعی فقیر تو یہ کون ہوتا ہے شرعی فقیر، اور کیا اس کو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، شرعی فقیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ شرعی اعتبار سے مستحق زکوٰۃ ہو۔ مصارف زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف بیان کیے گئے اور ان میں سے بعض مصارف جو ہے وہ فی زمانہ ختم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں جیسے پہلا ذکر کیا گیا انما الصدقات للفقراء کہ صدقات جو ہے فقراء کے لیے ہیں، دوسرا بیان کیا گیا مساکین۔ مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کے کھانے کا بھی اس کے پاس جو ہے وہ مال اسباب نہ ہو، کھانا نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ مسکین کہلاتا ہے، یا اس کے بعد پہننے کو کپڑا نہ ہو تو وہ مسکین کہلاتا ہے۔ شرعی فقیر جو شخص اسلام میں غنی نہیں ہے، اسلام میں غنی اور فقیر کی ایک تعریف ہے۔ ایک تو فقیر ہم اسے سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ہم اسے بھکاری کہہ لیں یا فقیر کہہ لیتے ہیں، تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ جو مانگ رہا ہے وہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں، تو اب ان افراد کے لیے بھی کہ جو مانگ رہے ہیں کیا ان کے لیے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر بغیر مانگے بھی انہیں کوئی دے رہا ہے تو کیا ان کے لیے لینا جائز ہے؟ اسلام نے اس کی حدود و قیود بیان کر دی کہ کون شخص ہے جو کہ مانگ سکتا ہے اور کون وہ ہے کہ جو بغیر مانگے اگر اسے دی جائے زکوٰۃ تو وہ لے سکتا ہے، اور کون وہ ہے کہ جسے بغیر مانگے دی بھی جائے جب بھی وہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں کی قسمیں بیان کر دی۔ جو مانگ سکتا ہے وہ مسکین ہے کہ جب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی ایک وقت کا نہیں ہے تو وہ سوال کر کے بھی لے سکتا ہے دوسروں سے۔ دوسرا شخص ہے شرعی فقیر، تو اس کے پاس مال تو موجود ہے مگر اتنا مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شرعی اعتبار سے غنی ہو جائے، امیر کہلائے۔ تو شریعت میں غنی کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب جیسے فی زمانہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہم پاکستان میں بات کریں تو 38,000 کے قریب بنتی ہے، آس پاس ہے۔ تو اب 38,000 لازمی سی بات ہے جس کے پاس ہے یا اتنا مال اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اب اس کو مانگنے سے منع کیا گیا کہ مانگ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے وہ گزارا تو کر سکتا ہے، ہاں لیکن
بہت اچھا گزارا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا اور ضروریات کے اندر اس کو استعمال کی جو ہے وہ حاجت ہو، تو ایسی صورت کے اندر اگر 38,500 سے کم جو ہے وہ اس کے پاس مال موجود ہے، تو اگر کوئی اسے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ وہ شرعی اصطلاح میں فقیر کہلائے گا، اور اس کو تو مانگنا ہی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو مانگے تو ہم اسے زکوٰۃ دیں گے، جو خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جو ہے وہ سفید پوشی کی وجہ سے سوال جو ہے وہ نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ جو ہے وہ لوگوں سے سوال جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ایسے افراد جو کہ مانگ نہیں رہے لیکن در حقیقت وہ ہیں مستحق زکوٰۃ، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دیں تاکہ ان کا بھرم بھی رہ جائے، سفید پوشی بھی ہو جائے، اور ان کے جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور ان کے معاملات بھی درست ہو جائیں۔ تو شرعی فقیر وہ کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود نہ ہو، تو آپ اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ جس کے پاس مال ہے، اب وہ شرعی اعتبار سے غنی کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مالدار ہے، اس پر تو خود زکوٰۃ جو ہے وہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے، ہر صورت میں نہیں ہوتی، کیونکہ غنی تو ہر اس مال کے ذریعے سے بھی بندہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ فقط مال نامی پر واجب ہوتی ہے۔ تو ہر غنی پر زکوٰۃ واجب ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو غنی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اگر اسے پتہ ہے کہ یہ شخص مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہرگز جو ہے وہ اس سے نہ لے، بلکہ واضح طور پہ منع کر دے کہ میرے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی سید اور ہاشمی ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے اپنے مبارک نسب کی وجہ سے، کہ ان کو اگرچہ وہ جو ہے وہ فقیر کی تعریف میں بھی آ جائیں، ان کے پاس اتنا مال نہ ہو، جب بھی انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اسے جس طرح زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو دیگر صدقات واجبہ بھی دے سکتے ہیں، اور صدقہ نفل بھی دے سکتے ہیں، بلکہ صدقہ نفل تو ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ جو امیر ہے، جیسے ہم نے بیان کیا کہ وہ لیکن جو ہے وہ حاجت مند ہے، تو اسے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے کو دیں کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے، یا ان افراد کو دیں کہ جو مستحق تو ہیں لیکن وہ اپنے عالی نسب کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جیسے سادات کرام ہیں، تو انہیں نفلی صدقات دیں کہ نفلی صدقات ان کے لیے لینا بھی جائز ہے، آپ کے لیے دینا بھی جائز ہے، اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی، تو نفلی صدقات جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نفلی صدقات جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، دیگر اہل و عیال قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو نفلی صدقات میں اتنی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے، آپ کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، مسلمان ہونا جو ہے وہ نفلی صدقے کے لیے شرط ہے کہ آپ مسلمان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ آپ جو صدقہ واجبہ ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ شرعی فقیر کو ہی آپ ادا کریں۔ اچھا، بیچ میں آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ شرعی فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرے تو کیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز رہے گا نا؟ ایسا تو نہیں کہ اب اس نے سوال کیا تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ ہاں، اس کے لیے سوال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، لیکن اگر کوئی وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور کوئی اسے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ اپنے اس سوال کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ذمہ داری جو ہے وہ صاحب نصاب کی ہے کہ وہ تلاش کرے، یعنی لوگوں کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ سوال کرنے کے اوپر آ جائیں، کہ جو مالدار ہے اس کو چاہیے کہ فقراء کو تلاش کر کے اور ایک اچھے انداز سے ان کے پیش کی جائے، ان کو زکوٰۃ دی جائے، تو انشاءاللہ ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم نے شروع میں اسلامی بہنوں کی مہندی کا مسئلہ بیان کیا تھا، اس پر کچھ میسیجز ہیں، تو کیا مخصوص ایام کے اندر نیل کاٹ سکتی ہیں، یعنی ناخن تراش سکتی ہیں یا نہیں، یا اس کی بھی ممانعت ہے؟ دیکھیں، جس وقت انسان پر جو ہے وہ غسل فرض ہے، کوئی شخص ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے، تو اب غسل فرض ہونے کی حالت کے اندر جسم سے اپنے نہ کوئی بال جدا کیے جائیں اور نہ ہی جو ہے وہ ناخن جدا کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیان کیا علماء نے کہ اس حالت کے اندر ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اپنے سر کے بال بھی کٹوانے ہیں یا جو ہے وہ خط بنوانا ہے تو اس حالت میں ہرگز نہ جائیں کہ جب غسل فرض ہو۔ ہاں، غسل فرض نہیں ہے تو اب جو ہے وہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں پر، خواتین کے اوپر جو غسل فرض ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مخصوص ایام ختم ہو جاتے ہیں، اس دوران نہیں ہوتا؟ جی، اس دوران نہیں ہوتا، اس دوران وہ غسل کریں گے بھی تو غسل اترے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس دوران جو ہے وہ غسل ناخن جو ہے وہ کاٹ سکتی ہیں۔ ہاں، جب ایام ختم ہو گئے اور ابھی غسل نہیں کیا، اب یہ ٹائم جنابت کا ٹائم ہے، اس میں ناخن کاٹنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج ہے کہ غیر ضروری بال انسانی جسم کے کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟
ان کو چھپانے کا، دفن کرنے کا حکم ہے، تو کیا جلایا جا سکتا ہے ان کو؟ جلا بھی سکتے ہیں، یعنی جلانے پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بہتر جو اس کا طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ایصال ثواب کے لیے کسی کو عمرہ کروانا چاہتے ہیں، تو کیا جس کو عمرہ کروایا جا رہا ہے وہ گھر کا فرد ہو سکتا ہے یا باہر سے ہی کسی کو لینا پڑے گا؟ جی بالکل، گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ہے جو شخص خود کروانا چاہ رہا ہے وہ خود اپنا بھی جا کر خود بھی عمرہ کر سکتا ہے کہ اب ایصال ثواب ہے تو وہ خود عمرہ کرے گا اور عمرہ کر کے اپنے اس عمرے کا ثواب جو ہے وہ اپنے والد یا والدہ کو جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد عبید رضا قادری اتاری اکاڑا پنجاب سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ موبائل میں بنائی گئی تصویر کا کیا پرنٹ نکالنا جائز ہے؟ جاندار کی تصویر کا پرنٹ نکالنا جو ہے وہ حرام ہے، جب تک ڈیجیٹل صورت کے اندر ہے اور وہ جائز تصویر ہے تو اس پر تصویر کا وہ حکم نہیں آتا جو حرام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا آپ پرنٹ نکالیں گے اور وہ جاندار کی تصویر ہے تو وہ حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں جسم پر، مخصوص تصویریں کھود کر جو ہے نا وہ ایک مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے آج کل، اس کی کیا شرع حکم کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، ٹیٹوز بنوانا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے اوپر لعنت ارشاد فرمائی کہ لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، کہ گدوانے والی پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ تو یہ گدوا کر جو ہے وہ سوراخ اس دور کے اندر بھی تھا، تو سوراخ کر کے اب جدید طریقے سے مشینوں سے ہوتا ہے، پرانے دور میں کسی اور طریقے سے ہوتا ہوگا، ٹیٹوز جو ہے وہ بنوائے جاتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ اور یہ تغییر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو جسم عطا کیا ہے، آپ کے پاس وہ جسم اللہ کی امانت کے طور پر ہے، اس میں تغیر و تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ خود شیطان نے اپنا بیان کیا کہ میں ان لوگوں کو حکم دوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا تو اللہ کی خلقت کے اندر تبدیلی کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کا کام ہے، شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہ کام کرواؤں گا، تو مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے بنوا لیا لا علمی کے دور میں، جہالت کے دور کے اندر، معلوم نہیں تھا، تو اولاً تو سچی توبہ کرنا اس کی لازم ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود ہے، اب اس کو کیا کیا جائے، کیونکہ ایسی کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دوبارہ جو ہے وہ اگر ان کو مٹوانے کی بات کی جائے تو دوبارہ وہ مٹیں گی بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ بنی تھیں، یعنی اب ان میں جسم میں دوبارہ سوراخ ہو کر ہی جو ہے وہ مٹ سکتی ہیں۔ تو اب اس کو مٹانے کے لیے تکلیف دینے کی انسان کو اپنی جسم کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ کئی اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، تو اب اس کو دوبارہ کھدوا کر مٹوانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ٹیٹو بنتا ہے یا کوئی جو ہے اوپر کوئی جو ہے وہ اسٹیکر وغیرہ چپکا کر کوئی تصویر چپکی ہوئی ہے جس سے کھرچ سکتے ہیں تو اس کو بالکل کھرچیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نام لوگ لکھوا لیتے ہیں، تصویر کے سے قطع نظر لوگ نام بھی جو اپنے لکھوا لیتے ہیں، تو اب اس کو اگر یوں ہی مٹانا ممکن ہے کہ جناب دوبارہ جسم میں سوراخ کرنا پڑے گا، کھودنا پڑے گا اس کو اور پھر ہی جو ہے وہ مٹے گا، تو اب اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے جسم کو تکلیف دینا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اب اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کی نمود و نمائش نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں، اس کو چھپا کر رکھیں۔ اگر کسی کے سامنے ظاہر ہو تو بندہ بتا بھی دے کہ یار غلطی سے ہو گیا تھا لیکن اب میں نے توبہ کر لی، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر وہ بھی خود جو ہے وہ بنوانے کے لیے چل پڑے، تو اس چیز کو حتی الامکان چھپائیں تاکہ آپ کا ایک وہ گناہ ہے، اس گناہ پر جو ہے وہ پردہ بھی پڑا رہے اور کہیں کوئی اور مسلمان اسے دیکھ کر اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو جہاں اس بات کا اندیشہ ہو وہاں سامنے والے کی اصلاح کی بھی کوشش۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جی غلام شبیر دیجی خان مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ صدقے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ گھر والے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ جی، صدقے کا گوشت گھر والے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ صدقے کا گوشت، صدقہ جو ہے وہ دو طرح پہ ہو سکتا ہے، ایک ہے کہ صدقہ واجبہ کہ منت مانی کسی چیز کے لیے کہ بھئی بچہ جو ہے وہ بیمار ہوا تو راہ خدا کے اندر جو ہے وہ یہ جانور ذبح کروں گا یا راہ خدا میں یہ دوں گا، تو اب تو گھر والے نہیں کھا سکتے، بلکہ نہ گھر والے بھی نہیں کھا سکتے، باہر والے بھی جو غنی ہیں اغنیا ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ فقط فقراء کا ہی حق ہے۔ اور ایک یہ کہ ویسے ہی جو ہے وہ جان کا صدقہ جو ہے وہ ہمارے ہاں دے دیا جاتا ہے تو وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے، تو وہ گھر والے کھا سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جب صدقہ نکال رہے ہیں مقصود جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرنا ہے تو زیادہ ثواب اس صورت میں ملے گا جبکہ آپ جو ہے وہ اس سے اپنا نفع منقطع کر کے فقط اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب مستحق کو دیں، تو ایسی صورت میں زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہی اختیار کیا جائے، خود نہ کھایا جائے، لیکن اگر کھاتے بھی ہیں
تو حرج نہیں ہے۔ پھر صدقے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے عقیقہ ہے، عقیقہ بھی جو ہے وہ شکر نعمت کے طور پر ہوتا ہے، وہ بھی صدقے کی اقسام میں سے ہی ہے۔ تو عقیقے کا گوشت جو ہے وہ سب کھا سکتے ہیں، اس کے قربانی کی طرح ہی جو ہے وہ 3 حصے کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ خود قربانی کا گوشت بھی جو ہے وہ صدقے کے احکام میں آ جاتا ہے، لیکن جو خاص طور پہ یوں صدقے کا گوشت نکالا جاتا ہے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، جان مال کا صدقے کے دینے کے لیے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ غریبوں کو جو ہے وہ کھلائیں۔ ہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بڑی فیملی ہے، خاندان والے ہیں، اب اس کے اندر کسی نے اپنے بال بچوں کا نکالا اور دیگر جو بہن بھائی رہتے ہیں ان میں سے کسی کے گھر میں دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ محمد عمران بھائی میاں والی چشمہ کالونی سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی رنگ ساز ہے، پینٹ کا کام کرتا ہے اور اس کے جسم پر پینٹ لگ چکا ہے، اب وضو غسل کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پینٹ جو ہے وہ مانع ہوتا ہے، وضو غسل کے اندر پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے، اس کی تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ تو اب پینٹ والے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے گا تو نماز سے پہلے اپنے بدن کو صاف کرے گا۔ ہاں اس کو اتنی رخصت حاصل ہے کہ اس نے حتی الامکان جو ہے وہ صفائی کر لی۔ اب کسی کونے میں جو ہے وہ کوئی پینٹ لگا ہوا رہ گیا جو نماز پڑھنے کے بعد اسے نظر آیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ نماز نہیں ہوئی، یہ کہیں گے کہ وہ نماز ہو گئی، یہاں اب اس کو ہٹا کر اس جگہ پر دوبارہ پانی بہا لے۔ تو یہ حکم ہوگا کہ اتنی اس کو رعایت اور تخفیف حاصل ہے، جبکہ حتی الامکان اس نے جو ہے وہ اس کو صاف کر لیا، نظر آنے کے بعد چھوڑ دیا، تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھڑانا ضروری ہوگا، اب معافی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا پینٹ ہے کہ جس کو یا کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ وہ چھڑانے سے چھوٹتی ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز سے ایلفی لگ گئی کبھی، تو اب بندہ مجبور ہے، معذور ہے، اب ایسی صورت کے اندر اسے دھو کر ہی اوپر سے ہی دھو کر نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور ایسے اسلامی بھائیوں سے یعنی مدنی مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ ناخن چھوٹے رکھیں، ناخن وقت پر تراشتے رہیں، کیونکہ ناخن لمبے ہوتے ہیں تو ان میں پھر رنگ پھنس جاتا ہے، اور حتی الامکان کام کرتے ہوئے گلوز کا استعمال کیا جائے، آپ کے ہاتھ بھی محفوظ رہیں گے، اور یہ جو پینٹ لگ جاتا ہے اس کو بار بار دھونا پڑتا ہے، مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے یا دیگر کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کا استعمال بھی کم ہو جائے گا، اور ہاتھ بھی آپ کے صاف ستھرے رہیں گے، اور بوقت وضو جو ہے وہ وضو کرنے میں آسانی رہے گی۔ ورنہ بعض دفعہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں پہ رنگ لگا ہوا ہے اور نماز کا وقت آئے، اب شیطان سستی دلائے کہ کون اس کو صاف کرے اور کون کرے، تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بدھ کا دن الحمدللہ 2 دفعہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے، صبح 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان۔ الحمدللہ USA کینیڈا وغیرہ کے جو ناظرین ہیں بالخصوص ان کے لیے اور دنیا بھر کے ناظرین کے لیے، اور روزانہ جو 6:20 پر شام میں سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ بدھ کے دن براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ تو دونوں سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ